آنے سے پہلے قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، درخت خشک ہو چکے تھے، فصل نہیں اگ رہی تھی، مکے کے اندر قحط سالی کا دورہ تھا۔ لیکن جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضور کی آمد کی گھڑیاں قریب آئیں، تو حضور کے میلاد کی خوشی میں اللہ نے مکے والوں پر رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ حضور کی آمد کی خوشی میں رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جن درختوں پر کبھی سبزہ نہیں آیا تھا ان پر سبزہ آ گیا، کبھی پھل پھول نہیں آئے تھے ان پر پھل پھول آ گئے۔ اللہ اکبر، زمین پر اللہ نے سجاوٹ فرما دی، آسمان پر لائٹنگ ہو گئی، چاند سورج ستاروں کی روشنی کے اندر اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ حضور کی آمد کی خوشی میں چاند سورج ستاروں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا، گویا حضور کی آمد پر زمین پر سجاوٹ ہو گئی، آسمان پر لائٹنگ ہو گئی۔ یہ سجاوٹ کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں تھا، کوئی سنی بریلوی نہیں تھا، کائنات کا خدا تھا۔ اس لیے نبی کا عاشق کہتا ہے سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا۔ ایک دفعہ سارے رل کے آنکھوں سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، 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 بھوکا جیتے بھی سی کوئی ہوتے رجدہ گیا، بھوکا جیتے بھی سی کوئی ہوتے رجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا۔ ماشاءاللہ حضور کے میلاد کا دن ہے، سارے خوش ہو کے مل کے پڑھو سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا۔ میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی، میرے سونے کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کا گھر کعبہ شریف مقام ابراہیم کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکنا شروع ہو گیا اور کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ یہ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی من انجاس الاسنان۔ کعبے کے اندر سے نعروں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی تھی اے دنیا والوں، رب کعبہ کی قسم ہے آج دنیا کے اندر وہ سونا آ گیا ہے جو مجھ بیت اللہ کو بتوں کی ناپاکی سے پاک کر دے گا۔ کعبہ بھی کہہ رہا تھا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا۔ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت پر اللہ نے کیسے سجاوٹ فرمائی، کیسے جہان کو سجایا۔ فرماتی ہیں یہ جو آسمان کے ستارے تھے یہ میرے گھر کے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، مجھے لگا میرے گھر پہ گر جائیں گے، لیکن وہ گرنے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور کی آمد کا استقبال کرنے آئے تھے۔ آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جہان سارا
جب حضور کا نور میرے بدن کے اندر آیا، سیدنا عبداللہ کی امانت میرے بدن کے اندر آئی، میری زندگی کے حالات بدل گئے، میرے معاملات بدل گئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ سارے سیانے بیٹھے ہوئے ہیں، جب عورت کے حمل کے دن آتے ہیں بڑے مشکل حالات ہو جاتے ہیں، عورت کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں جب میرے نبی کا نور سیدہ آمنہ کے پاس گیا، سیدہ فرماتی ہیں مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا بلکہ میرے جسم سے خوشبوئیں آنے لگ گئی۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آپ نے سوگ بنانا چھوڑ دیا کہ آپ کے جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابا جی میں نے سوگ چھوڑا نہیں ہے، لیکن جب سے آپ کے پیارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پاس آئی ہے میرے جسم سے کستوری کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں راستوں سے گزرتی، راستے میں ہک جاتے، پتھر مجھے سلام کرتے، درخت میرے ادب کے لیے جھک جاتے، اور جب میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی پانی میرے قدموں میں آ جایا کرتا۔ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، فلانے نے میلاد منایا، میں نے کہا یار دیکھو جب حضور کا میلاد ہوا تو اللہ نے اہتمام کتنا کیا۔ یہ جھنڈیاں لگانا بڑی بات ہے یا پانی کے قدموں میں آ جانا بڑی بات ہے؟ جھنڈیاں لگانا بڑی بات ہے یا درختوں کا جھک جانا بڑی بات ہے؟ پتھروں کا سلام کرنا بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ فرماتی ہے میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میرا مضمون طویل ہو جائے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضور کی میلاد کا وقت قریب آیا، فرماتی ہیں میرے معاملات عام عورتوں کی طرح نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں بچہ چاہے صدر کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کا ہو، یا بڑے کسی پیر صاحب کا ہو، مولوی صاحب کا ہو، جب دنیا کے اندر آتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، جسم پر علائشیں لگی ہوتی ہیں، خون لگا ہوتا ہے، نجاست لگی ہوتی ہے۔ یہ فطری طریقہ ہے، دنیا کا ایک اصول ہے، ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا آنا سب سے جدا ہے۔ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا سونا دنیا میں آیا، میرے سونے کی ولادت ہوئی، میرے سونے کا آنا بھی سب سے جدا تھا، عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ سیدہ ہمیں بھی بتائیں میرے آقا کا میلاد کیسے ہوا؟ فرماتی ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں، نجاست نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، گند نکلتا ہے، لیکن قربان جاؤ جب میرا سونا دنیا کے اندر آیا خون نہیں نکلا، نجاست نہیں نکلی، خرج منی نور۔ حضور پیدا ہوئے تو نور نکلا تھا۔ فرماتی ہے حضور کا حلیہ کیا تھا، حضور کا انداز کیا تھا؟ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے کان مغسولا، جب حضور پیدا ہوئے کان مغسولا، غسل دیے ہوئے، مغرولا آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اللہ اکبر، مدہونا مختونا معطرا مطہرا، فرماتی ہیں آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ناک کٹے ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے تھے، اللہ اکبر، جسم سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھی، ادھر سونا آیا، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، آتے ہی اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب حضور دنیا میں آئے آ کے سر سجدے میں رکھا تو صرف سر سجدے میں نہیں رکھا تھا، سر سجدے میں رکھ کے میرے آقا نے دعا بھی مانگی تھی، اور وہ دعا کیا مانگی تھی؟ دعا یہ مانگی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا رسول اللہ، یا اللہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، اب تو نے جو مجھے امت دینی ہے میں اس امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ پہلا دن ہے اس روئے زمین پر، اس دنیا پر پہلا دن ہے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک امت عطا فرمائے گا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت کی بخشش میں نے ہی کرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذات گرامی کا یہاں پر ایک روایت میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک الحاکم کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، خطا کا لفظ اللہ جانے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ جو معاملات ہوئے، شجر ممنوعہ سے آپ نے پھل کھایا،
اور آپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں، اس نبی کے ساتھ اظہار محبت کیوں نہ کریں، یار جو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولا۔ دنیا میں آیا تو امت کر رہا تھا، دنیا سے جا رہے تھے تو امت کی بات ہو رہی تھی، معراج پر جا رہے تھے تو امت کی بات ہو رہی تھی۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی عذاب والی آیت نازل ہوتی، حضور غار کے اندر چلے جاتے، غار کے اندر چلے جاتے، رونا شروع کر دیتے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے ہی کر دے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں، میں اس کی شفاعت کروں۔ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی۔ اللہ کو روایت سنیے، روایت مشہور ہے لیکن اس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ بڑے خاص ہیں، میں علماء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ امام حکیم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے وہ معاملات ہوئے، زمین پر آپ آ گئے، پھر آپ نے ایک دعا مانگی تھی۔ جناب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سونیا میں تجھ سے تیرے سونے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے وسیلے سے دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس روایت کے مختلف الفاظ ہیں جو میں نے پڑھی ہے، مستدرک کی روایت ہے، اس میں الفاظ یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا ما محمد و ما محمد، اے آدم کون محمد، کیسے پہچانا تو نے میرے حبیب کو، کیسے جانتا ہے تو میرے حبیب کو؟ تو جناب آدم نے کہا لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فرأیت فیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ جب تو نے مجھے بنایا میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے عرش کے کناروں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، یہ تیرا خاص محبوب ہے، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ پیش کر دیا۔ اب اگلے جملے ہیں سننے والے۔ جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے سونے کا وسیلہ اس لیے پیش کیا ہے کہ اس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اللہ کریم نے فرمایا اچھا آدم اگر تو نے میرے سونے کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو چل اب سن، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ یہ سونا ہے کون، یہ کتنی شانوں والا ہے، یہ کتنا مقام والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے اللہ نے جناب آدم کو میرے نبی کا تعارف کرایا۔ ابھی نہ زمین ہے نہ زمان ہے، نہ مکی ہے نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین نہ زمان، نہ زمین کے اندر رہنے والے ہیں، نہ کوئی یہ کائنات آدم کا نظام ہے۔ اللہ جناب آدم کے سامنے میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے، میرے نبی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک۔ آپ کو سنائیے ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس روئے زمین پر پہلا انسان ہے، پہلا اللہ کا نبی، توجہ میری طرف رکھیے، پہلا اللہ کا نبی ہے، پہلا انسان ہے، اور پہلے نبی پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، پہلا نبی ہے، پہلے نبی پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس پہلے نبی پر پہلی وحی کے اندر جو اللہ کریم نے کلام فرمایا اس کلام میں میرے نبی کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ یا تو آپ سمجھے نہیں ہیں یا آپ نے ذوق کا اظہار نہیں کیا، ذرا آواز بلند کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلا انسان، پہلا نبی، اور اس پر پہلی وحی کے اندر اللہ نے میرے نبی کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور ساتھ فرمایا یا آدم لولا ما خلقتک، آدم اگر یہ سونا نہ ہوتا نا تو میں نے تجھے بھی نہیں بنانا تھا، صدقے سے بنایا ہے، تو جہاں اس صدقے سے بنے ہیں، زمین اس کے صدقے سے بنی، زمان اس کے صدقے سے بنا، یہاں تک کہ میں نے اس پوری کائنات عالم کو اگر سجایا ہے تو یہ زہرا کے بابا کا صدقہ ہے۔ یہ تو کہتے ہیں سونا آیا دے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا دے جہان
فائدہ کیا ہے؟ میں اگر فائدے بتانا شروع کر دوں نا تو گھنٹوں بیت جائیں گے. ایک دو باتیں کرتا ہوں. محبت کی سادات موجود ہیں, ان کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میلاد کا پہلا فائدہ یہ ہے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے اور بندہ شرک سے بچ جاتا ہے. اس گھر آپ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے اور بندہ شرک سے بچ جاتا ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے میلاد منانے والے مشرک بدعتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بندہ شرک سے بچ جاتا ہے, تو ہاں میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں جو بندہ بھی میرے نبی کا میلاد مناتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. مولد کا لفظ کیا آتا ہے عربی کے اندر. میلاد یا مولد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. میلاد عیسیٰ, عیسیٰ کی پیدائش. میلاد موسیٰ, موسیٰ کی پیدائش. میلاد مصطفیٰ, میرے آقا کی پیدائش. تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. توجہ رکھیے گا نقطے پہ. میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. جو پیدا ہو اس کی ماں ہوتی ہے, اس کا باپ ہوتا ہے, اور ویسے بھی جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو ہم میلاد بنا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کو خدا نہیں مانتے, خدا کا حبیب مانتے ہیں. خدا نہیں مانتے, خدا کا حبیب مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کے خدا سمجھو, خدا جیسا مانو. ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے, خدا کے حبیب بن گیا. خدا نہیں بلکہ خدا کے حبیب بن کے آئے ہیں. یہ ہے پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ میلاد منانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جاتی ہے. میلاد منانے سے حضور کی, بولیے حضور کی محبت مل جاتی ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سننے اور سنانے سے دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو جاتا ہے. دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو جاتا ہے. تو میلاد کی محفل میں ہوتا کیا؟ تلاوت ہوتی ہے, حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں, حضور کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں, حضور کی زندگی کے واقعات سنائے جاتے ہیں, پیر صاحبان دعا فرماتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا تذکرہ ہے, حضور کی باتیں ہیں, حضور کی نعتیں ہیں. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کا ذکر سننے اور سنانے سے دلوں میں حضور کا پیار آ جاتا ہے. تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے, تو آپ سینہ تان کر کہہ دیا کرو حضور کا میلاد منانے سے دلوں میں حضور کا پیار آ جاتا ہے. حضور کی محبت کائنات عالم کی سب سے بڑی دولت ہے. میں قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کائنات عالم کی سب سے بڑی دولت حضور کی محبت ہے. ہمارے استاد مکرم شیخ عبدالرزاق صدیقی صاحب فرماتے ہیں جس طرح انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کی قیمت تب ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو. جسم سے روح نکل جائے جسم کی کوئی قیمت نہیں. ماں پیار کرتی ہے, باپ پیار کرتا ہے, بھائی پیار کرتے ہیں, کب تک؟ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے. جسم سے روح نکل جائے تو پیار کرنے والی ماں بھی پاس نہیں رکھتی ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے, گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتی. لیکن جب جسم سے جان نکل گئی کتنی دیر پتر کو پاس رکھ لے گی؟ 10 گھنٹے رکھ لے گی, 15 گھنٹے رکھ لے گی, پھر کہے گی چلو اب اسے لے جاؤ, اب اسے دفن کر دو, اس پر مٹی ڈال دو, کیونکہ اس کے جسم کے اندر روح موجود نہیں. تو پتا چلا کہ جسم کی قیمت تب ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو. ہمارے استاد فرماتے ہیں اسی طرح بندے کے ایمان کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ایمان کا جسم کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکاتیں, خیراتیں, قربانیاں. یہ ایمان کا جسم ہے اور ایمان کی روح محبت مصطفیٰ. سبحان اللہ. بابا سے بلند کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان کی روح محبت مصطفیٰ ہے. جس طرح بغیر روح کے ماں تمہارا جسم قبول نہیں کرتی ہے, اس طرح بغیر محبت مصطفیٰ کے خدا تمہارا ایمان قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں حضور کے ساتھ محبت کرو, حضور کا میلاد مناؤ, حضور کے ساتھ پیار کرو اور جھوم جھوم کر کہو مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا گیا, مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا گیا, مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا
حضور کی محبت مل جاتی ہے. حضور کی محبت کا انعام عالم کی سب سے بڑی دولت. جس بندے کو یہ دولت نصیب ہو جائے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ محبت بندے کو بڑا دلیر بنا دیتی ہے. یہ جس بندے کے پاس بھی یہ دولت موجود ہوگی وہ بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے. پھر حضور کی محبت دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. دنیا میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی عزتیں. مدینہ شریف کے بچوں کا یہ معمول تھا. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بڑے ذوق محبت کے ساتھ حضور کا میلاد سن رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی تربیت نظر آتی ہے بچوں کے اندر. جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہاں کے بچوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بڑوں کی تربیت کیسی ہے. بعض جگہ ہم جاتے ہیں بچے اتنی شرارتیں کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار علمان الحافظ. تو وہ یہ بچے ہیں، اور ایک مدینے کے بچے تھے، حضور کے شہر کے بچے تھے. مدینے کے بچوں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. صبح حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے. ہاتھ کے اندر ایک مٹی کا پیالہ ہوتا، اس پیالے کے اندر پانی ہوتا. حضور کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے. حضور گھر سے باہر تشریف لاتے تو اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے، اپنی انگلیاں مبارک ڈالتے. تو صحابہ اس پانی کو برکت والا پانی سمجھتے تھے، برکت والا پانی سمجھتے تھے. کچھ دن گزرے، بچوں کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ آتے تھے. ایک دن وہ بچے کھڑے تھے کہ پاس سے ایک یہودی کا بچہ گزرا، اہل کتاب کا بچہ گزرا. اس نے جب دیکھا تو کہا سنگیو کیوں کھڑتے رہے ہو؟ تو مسلمانوں کے بچوں نے کہا کہ ابھی ہمارے آقا آئیں گے، حضور تشریف لائیں گے، ہم حضور کی زیارت کریں گے، حضور کی دید ہو جائے گی، ہماری عید ہو جائے گی. یہودی کا بچہ کہنے لگا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تمہارے نبی کو. تو مسلمانوں کے بچے کہنے لگے اس لیے تو تم روز آتے نہیں ہو، ایک بار میرے نبی کو دیکھ لو گے تو پھر روز آنا پڑے گا. تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اب مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ وہ یہودی کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا. آپ کو میلاد کا ایک فائدہ بتا رہا. اللہ اکبر. مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ وہ یہودی کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا. ادھر حضور کے کاشانے سے پردہ اٹھا، حضور کا دروازہ کھلا، میرے آقا باہر تشریف لے آئے. اس یہودی کی بچے نے میرے آقا کے والضحیٰ والمکڑا واللیل والی زلفیں دیکھی. اے محبوب میرے دی صورت سونی، محبوب میرے دی اے صورت سونی، تے موڈے کمل کالا اے دھو دیندا ہو اے کالک دل دی سونا کالیاں زلفاں والا اے دھو دیندا ہو اے کالک دل دی سونا کالیاں زلفاں والا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہودی کے بچے نے حضور کو دیکھا، اس نے کہا یار تم کہتے تو ٹھیک تھے، اتنا پیارا اتنا خوبصورت انسان میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. اب پہلے روزانہ مسلمانوں کے بچے آتے تھے، آج کے بعد وہ یہودی کا بچہ بھی آنا شروع ہو گیا. اور حضور کی تربیت دیکھیے، سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیے کہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ تو کافر کا بچہ ایسے ہٹا دو یہاں سے، یہ تو یہودی ایسے ہٹا دو یہاں سے. نہیں، میرے آقا علیہ السلام کمال شفقت فرماتے، جیسے باقیوں کے ساتھ محبت فرماتے اس کے ساتھ بھی محبت فرماتے. کچھ دن گزرے، ایک دن ایسا آیا کہ باقی بچے تو آئے لیکن وہ یہودی کا بچہ نہیں آیا. اللہ اکبر. لجپال نبی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں وہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا وہ نیا والا عاشق، نیا والا ہودار بیمار ہو گیا ہے، شدت بخار کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکا. میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، پہلے روزانہ وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا، آج ہم اسے دیکھنے کے لیے جائیں گے. لجپال پریتا توڑ دے نہیں اے جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. پہلے روزانہ وہ آتا تھا، آج ہم اسے دیکھنے چلے جائیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی تیاری پکڑو، آج ہم نے کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے. میرے آقا نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس یہودی کے دروازے پر آ گئے. اب یہودی کو نہیں پتا کہ میرا بچہ حضور کا عاشق ہے.
میرا بچہ حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس نے جب حضور کو اپنے دروازے پر دیکھا تو حیران ہو گیا. حیران ہو کر کہنے لگا یہ مسلمانوں کا نبی ہمارے دروازے پہ کیسے آ گیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا سونا نبی میرے دروازے پہ کیسے آ گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہم تیرے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو اپنے نئے والے حبدار کے لیے آئے ہیں. یا رسول اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا آپ کا عاشق ہو گیا ہے, میرا بیٹا محمدی ہو گیا ہے, لیکن موسیٰ کے رب کی قسم ہے ایک بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ کل شام سے بیمار ہے اور اس کی نظریں دروازے پہ لگی ہوئی ہیں, نظریں دروازے پہ لگی ہوئی ہیں. گویا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ کی راہیں دیکھ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, سبحان اللہ. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. ہر عاشق دی یہ تمنا ہوندی ہے تے سارے رل کے آکھو حضور دی بارگاہ اندر عرضی پیش کرو کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. بے شک اسی گناہگار بدکار سیاگار, لیکن یا رسول اللہ تہاڈی امت وچ شمار تے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے ہاں کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. گناہگار نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے اگر ظاہر کے اندر نہیں خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے. یہ نبی کا غلام اگرچہ مسلمان نہیں ہے, بستر حلالت پر پڑا حضور کا انتظار کر رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کدی وچ خواب تے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے. کوئی پوچھے نا جو صحیح حضور کا غلام ہے, حضور کا عاشق ہے, یار بتا تیری سب سے بڑی تمنا کیا ہے, عاشق کیا ہے؟ اس کی یاد تو کہتا ہے کہ یار ایک ہی خواہش ہے زندگی میں ایک بار حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے, حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے یا حضور خواب میں ہی آ کے اپنا دیدار کر جائے. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے, ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ, کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ. چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور تشریف لے گئے, اس بچے کے پاس تشریف لے گئے, بستر حلالت پر شدید بیمار ہے. میرے آقا نے محبت فرمائی, پیار فرمایا, سینے سے لگایا. میرے تاجدار گوڑا نے کہا تھا کوئی مغزی چولے دی مندیاں نو گل لانا ہے عادت بھولے دی. نبی پاک علیہ السلام نے بلا تفریق اس بچے سے پیار فرمایا. اس نے جب حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو بڑا خوش ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں, آپ کی کیا خاطر مدارت کر سکتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, میری خاطر مدارت کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ میرا کلمہ پڑھ لو, ایسے کرو کہ میرا کلمہ پڑھ لو. اب وہ بچہ چھوٹا ہے, بچے اپنے باپ پر فوکس کرتے ہیں تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. ابا جی پڑھا یا نہ پڑھا, ابا جی پڑھا یا نہ پڑھا. تو باپ جو حضور کی شفقت دیکھ چکا تھا, حضور کی محبت دیکھ چکا تھا, کہنے لگا بیٹا دیر نہ کر, پترا دیر نہ کر, خود بھی حضور کا کلمہ پڑھ لے تے اپنے باپ کو بھی پڑھا لے. وہ بچہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اس کا باپ بھی پڑھ رہا ہے, اس کی ماں بھی پڑھ رہی ہے اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا, نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا, حضرت موسیٰ کو بھی
باہ پڑھتے پھر انہیں چھوڑتے نہیں۔ حضور کی محبت میں بڑی طاقت ہے۔ حضور کی محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے حضور کے غلام تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ توجہ سے بات سنیے، میں بس اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور کے غلام تھے، قیدی بن گئے حضرت عمر کے زمانے کے اندر، قیدی بن کے ہرقل بادشاہ کے پاس آپ کو پیش کیا گیا۔